پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ پروگرام کے آغاز میں ان تمام احباب اور دوستوں کا شکریہ جنہوں نے LDN کے ویڈیو کو نہ صرف لائک کیا بلکہ سبسکرائب بھی کیا۔ آج کا پروگرام دیکھنے والوں کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو حق اور سچ کی توانا آواز بننے کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ میں نرسنگ کی تعلیم و تربیت کی زبوں حالی، کوالٹی کنٹرول بورڈ سندھ کی بے مقصد بحالی اور محکمہ صحت سندھ میں اصلاحاتی اقدامات کے خلاف جاری سازشوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر میں معیاری نرسنگ ہی طبی نظام کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے، لیکن ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بدقسمتی سے نرسنگ کے نظام کو بے لوث کامیابی سے ہمکنار کرنے والے ڈاکٹر شیرشاہ سید و دیگر بعض شخصیات کی اس حوالے سے سرکاری سطح پر قدر نہیں کی گئی اور اس وقت وفاق اور صوبوں میں نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے نظام پر نجی نرسنگ مافیا، جن کی اکثریت سرکاری ملازمین پر مشتمل ہے، ان کا مکمل طور پر نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے سرکاری نظام پر قبضہ ہے، اور نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ادارے اسی مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ ویسے تو نرسنگ مافیا کے سرکاری ملازمین کی فہرست کافی طویل ہے، لیکن ادارے اور نرسنگ کے نظام سے جڑے ہوئے لوگوں کی معلومات اور رہنمائی کے لیے LDN کی اجمالی تفصیلی تحقیقات ہم آپ کو یہاں بتاتے چلے۔ ان میں سابق ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ صحت سندھ جلال الدین جلالانی، شیر محمد خان یوسف زئی، بلدیہ غربی کراچی کے چوکیدار اعجاز کلیری NICH کراچی، عبد الناصر خان سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد نرسنگ انسٹرکٹر، عبد القیوم خان مروت سول ہسپتال کراچی کوما کیئر سپروائزر، آصف خٹک کمپیوٹر آپریٹر PNMC، سابق خلاف قانون رجسٹرار فوزیہ مشتاق۔ یہ نرسنگ مافیا کی طویل فہرست کی سر فہرست ہے۔ ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو بین الاقوامی طبی جامعات کی فہرست میں نمایاں حیثیت میں ہے، لیکن اس کے کالج آف نرسنگ کا حال بھی یہ ہے جیسے طوائف گھری ہوئی ہے تماش بینوں میں۔ کالج آف نرسنگ قائم مقام عارضی پرنسپل روبینہ قاسم نے اوجا کیمپس میں واقع ڈا یونیورسٹی کے کالج آف نرسنگ کی عمارت کو اپنے پرسنل ہاؤس میں ایسا تبدیل کر رکھا ہے جیسا کہ ماضی میں پروفیسر مسعود حمید، سابق وائس چانسلر ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے مذکورہ پبلک ہیلتھ یونیورسٹی کو اپنی فیملی یونیورسٹی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نہ جانے یہ ہمارے ملک کا کیا کلچر ہے کہ پبلک سرونٹ اپنے آپ کو کیوں سمجھ بیٹھتے ہیں
اس وقت روبینہ قاسم جیسی نااہل جونیئر ترین نرس کو طویل عرصے سے قائم مقام پرنسپل نرسنگ کالج ڈا یونیورسٹی بنانے کے خلاف قانون اقدام کے نتیجے میں نہ صرف سالانہ امتحان کا انعقاد 3 ماہ کی تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، بلکہ روبینہ قاسم کی کم علمی اور نا تجربہ کاری نے یونیورسٹی سے الحاق رکھنے والے 86 نرسنگ کالجز کے ہزاروں طلبہ طالبات کے تعلیمی مستقبل کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ بلکہ یہ صورتحال ڈا یونیورسٹی کے ایجوکیشنل پروگرام پر اس کے بہت گہرے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ جب یونیورسٹی کا انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ان کا ادارہ قانون کے مطابق چلتا ہے، جبکہ اعلیٰ انتظامیہ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سول سروس میں ایڈیشنل چارج لک آف ڈیپوٹیشن جیسے جو چور دروازوں کو انجوائے کرنے کا طریقہ کار تھا، اس پر ہمیشہ کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ پھر 18ویں آئینی ترمیم کے نفاذ کے بعد دیگر صوبوں کے طلبہ سے عمومی اور خصوصی تعلیم کے حصول پر صوبائی حکومت نے چپراسی اور چوکیدار کی ملازمت کو بھی سندھ کے ڈومیسائل سے مشروط کر رکھا ہے۔ اس پس منظر میں روبینہ قاسم KPK کے ڈومیسائل پر کیسے ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے کالج آف نرسنگ میں ان کی تقرری عمل میں آئی اور پھر انہیں قائم مقام پرنسپل کا اہم اور حساس منصب عطا کیے جانے میں کیوں آئینی ترمیم کرنے کے اس قانون شکنی کا اب تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ہے، جبکہ موصوفہ روبینہ قاسم یونیورسٹی کے بجائے ماڈل کالونی ملیر میں کسی ایسے علاقے میں رہائش پذیر بتائی جاتی ہیں جہاں طویل لوڈ شیڈنگ دورانیے کے باعث 2-2:30 بجے کے بعد نرسنگ کالج آف ڈا یونیورسٹی ان کا سرکاری دفتر اور کلاس رومز رات گئے تک حتیٰ کہ ان کی ذاتی رہائش گاہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور خلاف قانون پرنسپل روبینہ قاسم کے بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے کالج کے سرکاری عملے کو ذاتی کام کاج کے حوالے سے روک کر انہیں اوور ٹائم سرکاری یونیورسٹی کے فنڈ سے دلوایا جاتا ہے۔ کیا یہ قانون کے مطابق خلاف قانون عارضی پرنسپل کو سب کچھ بطور انعام دیا جا رہا ہے کہ ان کے انتظامی اقدامات نے امتحانی دورانیے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے؟ پہلے آپ LDN کی تحقیقاتی ٹیم کی وہ ویڈیو فوٹیج اسکرین پر دیکھیں کہ پرنسپل کے بچے، ساس اور نند و دیگر گھر کے افراد ڈا یونیورسٹی کے نرسنگ کالج کے دفتر اور کلاسز روم کو کیسے ذاتی گھر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، صوبائی محکمہ صحت کی موجودہ انتظامیہ نے صوبے میں ادویہ کے نظام کو قانون قاعدے کے دائرے میں لانے کے لیے کوالٹی کنٹرول بورڈ کو اضافی چارج سے ہٹا کر صوبے کے مریضوں اور عوام کے وسیع تر بہتر مفاد کے لیے حیدرآباد کی خاتون ڈویژنل ڈرگ انسپکٹر فرزانہ میمن کو آج سے 3 ماہ قبل کوالٹی کنٹرول بورڈ کا سیکریٹری مقرر کیا تھا۔ آج 3 ماہ کے بعد ان کی کارکردگی، فرض شناسی اور دیانتداری کا یہ عالم ہے کہ وہ ہفتے میں صرف 1 روز دفتر تشریف لاتی ہیں اور اپنے فرائض منصبی کے مطابق متعلقہ ملاقاتیوں سے ملاقات کسی بھی بہانے سے نہ کرنا تاحال ان کا معمول اور رویہ ہے۔ ان کی اس 1 روزہ حاضری کے دوران ان کے شوہر الطاف میمن جو خود اسٹیٹ لائف کارپوریشن کے ملازم ہیں، ان کی سرکاری ڈیوٹی میں
ان کے ساتھ ان کے ہمراہ موجود ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ محترمہ کا یہ کون سا خصوصی سرکاری استحقاق یا قانون ہے کہ وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی کے دوران ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی موجود ہوں، اور چپراسی کے ذریعے ملاقاتیوں کو اندر سے یہ پیغام بھجوا دیا جاتا ہے کہ میڈم ویڈیو لنک کانفرنس میں مصروف ہے۔ سب سے بڑی بات، 2 ماہ میں بورڈ کا اجلاس قانون کا تقاضا ہے، جو 3 ماہ گزرنے کے باوجود بورڈ کا اجلاس منعقد نہ کر کے محترمہ فرزانہ میمن نے یہ خود ثابت کر دیا ہے کہ وہ سینئر ہونے کے باوجود اہلیت اور دیانت کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیے بغیر ہی صرف عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے تنخواہ اور مراد 1 ہفتے میں 4 حاضریاں لگا کر وصول کرنا جانتی ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کو ان کی اس سیکریٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ کی اصلاح قانونیت کا فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ کے آخری حصے میں LDN کی رپورٹس پر سول اسپتال میرپور خاص میں اسپیشل سیکریٹری صحت فرحان غنی کا اچانک 1 روزہ دورہ، صحت مافیا کی دوڑیں لگ گئیں۔ تصویر میں ہسپتال کے MS کے بجائے لوکل گورنمنٹ ملیریا کا ملازم شیر محمد چانیو اسپیشل سیکریٹری صحت کو ماموں بنانے کی کوشش میں از خود تشت ازبام ہو گیا۔ انشاءاللہ مزید تحقیق خیز تفصیلات کل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔